On the behalf of our team of Afkar-e-Taza Think Fest, I welcome you all on the second day of our 6th edition. Please rise for the national anthem. Please be seated. Before our first session starts, I would like to share a bit about the Afkar-e-Taza Think Fest with our attendees who are joining us for the first time. The Afkar-e-Taza Think Fest is inspired by the thought of Pakistan's poet laureate Sir Allama Muhammad Iqbal, where he asserted in his poem Takhleeq, Creation, that new worlds derive from their poem, from thoughts quite fresh and new, from stones and bricks. A world was neither built nor grew. In order to create these newer worlds, the ThinkFest aims to achieve 3 objectives. First is the creation of newer spaces, realms, and opportunities for the flourishing of new thoughts and ideas, so that Pakistan can develop as a forward-looking and progressive country. Secondly, the Afkar-e-Taza Think Fest aims to bridge the gap between academia and society by becoming an interface between them. Worldwide, newer and creative thoughts are incubated in universities and colleges. But in Pakistan, there is little interaction between academia and the general public. This event bridges the gap by providing academic discourse in an accessible yet robust manner for fuller understanding and engagement. And thirdly, since recently Pakistan and the world have been marred in the vortex of fake news and alternative facts, which blur and mask our knowledge and judgments on critical issues, the Afkar-e-Taza Think Fest provides us with an opportunity to engage with leading scholars from around the world in a fact-based and critical discussion which is grounded and vigorous. Thank you. I invite Dr. Yaqub Bangash to please come up on the stage. Thank you so much, and welcome again to the second day of ThinkFest. For all of you who were here yesterday, I hope you enjoyed the sessions and interacted with the speakers, especially talking to the speakers outside the sessions, because as I mentioned yesterday also, I think a lot of the real conversations happen on the sidelines than in the main sessions, and that is something that we really want to encourage. I also want to quickly thank the whole team here at ThinkFest, the very small team that we have for managing most of it. There weren't too many disasters, so that's a good thing. I hope there'll be fewer today. And I really do want to acknowledge the great team that's been working with me, with Hussain Anwar, Chanze Barshad, Kamran, Ibrahim, and all the others that are working with us. Great job. I will not take too much time, but I just want to highlight one thing, because a lot of people have seen the poster we have, but a lot of people might not know what it all represents. So I thought I'll just say a few words about that. This actually poster was used for a Pakistan conference I did at Harvard a couple of months ago actually. But this was interesting enough that I said that we must reuse it here. So if you see in the
top corner there, that's a seal from the Indus Valley. And we picked that to represent 5,000 years of our history, something that we must learn and engage with. This also, last year, 2022, was also the 100 years since the first excavations of the Indus Valley. So it's only 100 years ago that we got to know, things at Harappa and Mohenjo-daro. And that, I think, is something we must own and engage with. On the other corner is, of course, as some of you would recognize easily, is the Sindhi Ajrak, which denotes, of course, our cultural heritage and the diverse cultural heritage of the different provinces and regions of Pakistan, another important element that makes us who we are as Pakistanis. And on the corner here is the Indus dolphin. And we picked the dolphin to represent the climatic issues that Pakistan is suffering at this time, and make us think about how we deal with our ecosystem and how it affects not only us, but all the creatures around us. So it's not just a human concern, it's also a whole ecosystem environmental concern. And then the one that I think perhaps very few have picked up, but that was something very deliberate that I put in, is the Bengal robin. This is the national bird of Bangladesh. And I deliberately put this in because a lot of people have forgotten that what is now Bangladesh was originally a part of Pakistan. And we have forgotten why it is no longer the part of Pakistan. We have forgotten, we have even erased it. We have even erased it from 1947 onwards. Our books do not mention it even in 1947 to 71 when it was a part of Pakistan. So I really wanted to bring this together. It's been 75 years, but 75 years began with that. And that is where the idea of Pakistan really had support. So as we have just finished 75 years of our existence, I think it is a great time to introspect why it's no longer the Pakistan that it was, where it is and how it is. And I think our first session will actually talk about this a lot more. But before I ask our plenary speakers to come in, I will request a very dear friend of mine to come and say a few words, the Vice Chancellor of Government College, Professor Akbar Zaidi. He is also a professor at Oxford, has published widely on population aging, dementia and other fields, is a great scholar, a great administrator, and up till a few hours ago also the Vice Chancellor of Punjab University. And I used to also joke with him that he works 28 hours a day, because you can text him at 1 a.m. and at 6 a.m. and he still get a reply within about 5 minutes. So that's something I aspire to at some point, but I'm scared of also. But I would like Professor Akbar Zaidi to please come and say a few words. Thank you so much. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. It goes without saying to see how great work Yaqub Bangash has been able to do, and this is the 6th time ThinkFest has been organized, and every year we see more and better, more prominent speakers are coming and much diverse topics being addressed. And the common theme remains to what extent our academic discourses, lots of work get done in our teaching at universities and at lower levels, to what extent that actually contribute to societal improvements. And that is the common theme I pick up for a very short, brief talk at the start of this second day. So I'm very grateful to Yaqub for giving me this opportunity. And in fact, if you think of these 3 words, come, think, and question, there lies the whole purpose of the university, higher education. We, every year in Government College University, which is a smallish university from Pakistan standards, we get close to 20,000 applicants. And if we are lucky, we are able to give 1,200 to 1,500 admissions. So people do come to our doors, but we are not able to give them the admissions they are aspiring for. So there is a problem of access. Pakistan suffers from a very low access to higher education. We are in single digits, close to 9-10% of all university going
age students actually end up going to university. India is not far worse, but India has 24%. 1 out of 4 people of that age actually end up in the university. So the first thing, people do come to us, but we are not able to offer them access to higher education. And there lies a major issue in our country. Then when they do come, do we have actually the curriculum that can make them think and that can actually motivate them towards learnings and not just some way to go through exams and be very successful in those exams and gather lots of high grades. Actually, we do struggle. And I see one of the family member of Dr. Muhammad Iqbal is present. Justice retired Nasra is amongst us. So if you allow me, to this matter to think, I draw some inspiration from Dr. Muhammad Iqbal's work, who was a former student of Government College, Lahore. Or I will have to switch to Urdu for this verse, but then I'll try to translate as well. Dr. Iqbal is actually complaining about us to God. वो कहते हैं, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से. खुदावंदाने मकतब से मुराद मैं आप सब लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ाते हैं. शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का. So Iqbal is actually raising his hands and complaining to God that these educationists, I'm complaining about their work to God, because they should be giving the spirit of the eagle, who has so many grand characteristics, to, instead of giving them the lessons of being the eagle, they are giving them the lesson to crawl in the dust. So the whole crunch of this matter is that when we come to thinking, we actually fail miserably to provide the right curriculum to our graduates in higher education institutions. And meetings like these actually make us go do the introspection to what extent our curriculum is actually addressing those topics that are the requirements of our society, that discourses that would bring about the positive change in our society. So we every day think about it and try to work on it and improve upon it, but at the current stage we are failing miserably on this. One example on this point before I move to the next point is that normally curriculum gets revised on the basis of guidelines from Higher Education Commission, which is the highest authority of higher education in Pakistan. And they have this rule that every 2 years they should review the curriculum of all programs, all subjects that are offered in the university. And on that basis, they provide guidelines how curriculum should be revised, and we in our universities then receive those guidelines and go back to the drawing board and check whether we are actually able to make those revisions. And guess when was the last meeting of that review council which offers that suggestions, guidelines to university? That was in 2018. And the world is changing at such a rapid pace. The societal issues are coming and emerging at such an amazing pace. And when it comes to curriculum that we teach at universities, we are not able to revise them. And then we continue to fall back on that old curriculum set. Last point. And that's about questioning. The culture that we are having in our classrooms is unfortunately
forcing our students not to ask questions, because that would be seen as a challenge to the knowledge of the teacher. So the environment within which we are offering our curriculum, our lessons, needs great deal of improvement, in which we need faculty improvement, in which we need continuous engagement with the students, so that students will have the courage to ask questions, because questions is what raises the curiosity, and that actually leads to true learning. So I'm sorry if I'm sounding bitter, but this is the concern of a vice chancellor, of a head of institution, of a higher education institution, the oldest and the most prestigious institution, and I thought this is a good forum to raise this question. Thank you for being very good audience to these brief points, and I'm looking forward to attending this day. Thank you so much. Thank you, Professor Zaidi, for those remarks. And it's always good to, because this is an academic festival, to have, a Vice Chancellor create the context. But now, without much ado, we shall move on to our first session. And it is my great privilege to invite our former Finance Minister of Pakistan, Dr. Miftah Ismail, and Professor Akbar Zaidi, who is the Executive Director and Dean at IBA Karachi. And I should mention, some people always comment that people from the Punjab do not invite people from elsewhere, and you've got two people from Sindh here today. So that's how we are beginning. But over to you. Thank you so much. थैंक यू याकूब. ये बात आप PMLN को भी बता दीजिए कि कराची के लोग आ सकते हैं. एक बैठा हुआ यहाँ. We have to defend Karachi. I mean, who knows what's going to happen in the elections today. Assalamu alaikum everybody. My name is Akbar Zaidi. I teach economics. I want to mention that I teach at the IBA because a lot of people who know nothing about economics talk about economics. क्योंकि सब कहते हैं हमें पता है मुल्क में महंगाई है, हम इसका हल बता देते हैं. तो बहुत सारे लोग यही करते हैं. अच्छा, मैं अंग्रेज़ी में भी बोलूँगा, उर्दू में भी बोलूँगा, और मिफ्ता भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं, सुनाई भी देती हैं, बेहतर भी आती हैं. सो वील मिक्स लैंग्वेजेस. I don't think I need to introduce Miftah, but I will just a little bit, because he has a PhD, which is very important, I think, for academics, from the University of Pennsylvania in public policy. He teaches very difficult subjects like game theory. Also at the IBA, I should mention that, some brownie points for the IBA. He's taught at the IBA before I joined some years ago. And as you all know, he's been finance minister twice, but so has Hafiz Sheikh, so has Shaukat Tareen. Okay, big deal. But he's said some very interesting things, and there's some things that that's how I want to introduce him. एक तो ये एक साहब को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विरासत में मिली हुई है, वो छोड़ते नहीं है. ठीक है, खानदान को मिली हुई है, वो छोड़ते नहीं है. तो ये आते हैं, छोड़े दिनों के लिए आते हैं, फिर वो जब वो उनका कहते हैं ये तो मेरी जगह, आप हटें, इनको हटा दिया जाता है. शरीफ आदमी हट जाते हैं, लेकिन इनकी शराफत जो है अब टीवी पे भी आने लग गई है. कितने शरीफ हैं, क्या क्या बात करते हैं. कराची के लोग आपको पता होता है थोड़े से बदतमीज होते हैं, वो बहुत सारी बातें भी कर देते हैं. Miftah is come into the news, but that's not something we are going to talk about. We're going to talk about a few other things as well. But I think that's the reference for Miftah being in the public eye at the moment. If you ask Shaukat Tareen to come here and Hafiz Sheikh to come here, we'll have a very boring conversation. Miftah is, because he's from Karachi, is also more interesting. That's I would say that. So there was I don't really follow social media or anything like that, but somebody sent me the results of a poll which was recently, which by the way Miftah also said ये तो बहुत अच्छी खबर है. तो एक poll ये था कि somebody who's a die-hard PTI supporter, works in a newspaper, and he posted, he said कि I'm going to have a poll, I think it was on Twitter or something, I'm not sure. And he said, who's been the best finance minister in the last 10 years? And Ishaq Dar got 4% of the votes, not surprising these days.
probably true. And Shaukat Tareen got a few votes and Hafiz Sheikh got a few percentage points. Miftah got 57% or something like that. I mean, but that's only half the story. Wait. I mean, don't clap as yet. The other half has yet to come. So Miftah got 57% or whatever it was, a huge majority in that poll on social media. And after that, there was another poll by somebody who claims who's an economist who advises the PTI, and no wonder. So who sort of, he's the spokesperson on the economy. So he said, "Ye kya baat hai? Asad Umar ka naam nahi dala. Wo bhi finance minister tha." So then there was another poll. This time this guy said, okay, there's a poll between Asad Umar and Miftah Ismail. And guess what? Asad Umar won. So the problem is that democracy has its problems, right? That's also very important. And if Asad Umar can be voted by anybody to be a better finance minister, not that he's been a good one, that's a different issue, has been voted a better finance minister, we are in a deep problem, right? So I want to now ask Miftah a couple of things and say, yaar, आपने तो मुल्क तबाह कर दिया यार मिफ्ताह, आपने मईशत तबाह कर दी है। आपका मतलब है आप और आपके जो बाकी साथी हैं, आपके एक खानदानी पार्टी है, एक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदल शरीफ, मरियम शरीफ, इसहाक डार शरीफ, ये आपकी पार्टी है, ठीक है, और आपने तबाह कर दिया है मुल्क। और अब तो मैं ये कहूँगा आपने अपनी पार्टी भी तबाह कर दी है। अब अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, शायद 90 दिन में हो जाएं, you guys have no future, and you came in, this fantastic incident that took place last April. Okay, you're going to bring about change. You guys have been screwed, and you've been screwing us throughout these last 8 months, and you were part of the problem as well. You came in, and you could say, I tried this, I tried that. We've heard you before, and you have a lot of sympathy. You're very popular amongst people who follow the economy because you come across as somebody as clean and honest and who hasn't had the opportunity to spoil your reputation like a lot of other people. Maybe that will come one day. So the question is कि आपने तबाह कर दिया है। पहले तो इससे शुरू करें कि आपने ये क्या कर दिया यार हमारे साथ, फिर मैं आपसे बाद में सवाल पूछूंगा। Shukriya Akbar for such a wonderful introduction. And thank you, ladies and gentlemen, for being here this morning, a lovely morning in Lahore, and giving me a chance to talk to you. I came here about 4 years back, right after jail. I'd been released from jail, and 4 or 5 days later there was a Think Fest. Yaqub interviewed me, and I made a lot of fun of the then NAP chairman, and the family was very upset that phir andar jayega. But anyway, you talked about the future of PMLN and whatever, and मैं सच्ची बात है और हम सब ये बात समझते हैं कि we worried too much about the futures of PTI and PMLN and People's Party and all that, and somebody has to finally worry about the future of Pakistan. So I think that all of us should now only be concerned about the future of Pakistan and also the past and also the present of Pakistan. And past is a prologue. We have to learn something from the past. अब आपने जो बात करी कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, तो जिस हालत में आपने हमें पाकिस्तान दिया था उससे थोड़ी सी बेहतर हालत में मैं समझता हूँ कि मुझे जब हटाया तो उससे थोड़ी बेहतर हालत थी। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जब पीटीआई की हुकूमत आई थी और इन्होंने एक IMF से एग्रीमेंट किया था, थोड़ी सी मईशत डिफ़िकल्टी में थी, हफीज़ शेख साहब वज़ीर थे, और कोविड में फिर बड़ा आसान कर दिया। IMF ने कंडीशनैलिटीज़ हटा दी, $1.5 बिलियन वो पैसे दिए जो स्टरलाइज भी नहीं होते, जो हुकूमत को कर्ज दिया है। अमूमन IMF जो स्टेट बैंक को कर्ज देती है, ये हुकूमत को कर्ज दिया, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें। और हुकूमत के लिए बड़ी आसानी थी, लेकिन हुकूमत ने वो एक जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको, और ये पीटीआई की हुकूमत वाहिद नहीं है, तमाम हुकूमतें पाकिस्तान की एक और अपॉर्चुनिटी को फिर ज़ाया कर दिया। और फिर हमने वही एक पुराने रवायत से मईशत को चलाने की कोशिश करी। वी ट्राई टू मूव द इकॉनमी फॉरवर्ड बाई गिविंग द लार्जेस्ट सब्सिडी पॉसिबल टू द रिचेस्ट पाकिस्तानीज़ कॉल्ड द टर्फ लोन्स। सो वी वर गिविंग 1% लोन्स टू दीज इंडस्ट्रियलिस्ट
and obviously this is a huge subsidy. But at the same time, while State Bank was giving away all this money to the industrialists, I don't think that anybody ever sat with the Petroleum Ministry and figured out whether we will be able to give them gas, or anybody sat with the Power Ministry and figured out whether we will be able to give them power. So you set up all these industries, and there are set up industries now in Punjab, in Karachi, in Sindh, elsewhere, who have no power, who have no gas. So there is some issue about coordination and planning between the ministries in Pakistan. Anyway, long story short, after the COVID pandemic was sort of over and IMF conditionalities came back, Hafiz Sheikh did 4 or 5 reviews of the IMF, every review per quarter together, and he revived the IMF program. This was early of 2021. And then the IMF paid back. The government fired Hafiz Sheikh and brought in, when the IMF gave us the money, IMF ने को Hafiz Sheikh को जो पैसे दिए, तो Hafiz Sheikh was fired and Shaukat Tareen was brought in. उन्होंने एक expansionary budget दे दिया, not thinking कि वापस अगर इसी तरह growth कर देंगे तो फिर current account deficit के मसले में आ जाएंगे. और हमने पिछले साल भी $17 अरब का current account deficit किया. हम जब 18 में छोड़ के गए थे तो जिसमें 5 महीने में भी वजीर था कि हमने 19 बिलियन का किया था, तो हमने फिर 17 बिलियन का किया. और ये हम रिपीट कर रहे हैं साइकिल. जब मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे तो उन्होंने 11 बिलियन का किया था, which is 8% of GDP, which is the highest in Pakistan. तो अब जब भी हुकूमत जा रही होती है वो लास्ट ईयर के अंदर एकदम जो है वो irresponsible पैसे खर्च करती है और फिर हम इस हालत में पहुंच जाते हैं. तो जब खान साहब जब शौकत तरीन साहब को लेकर आए, हफीज शेख साहब को फायर किया, तो वो IMF के पैसे आने के फ़ौरन बाद हफीज शेख ने फिर वो पैसे देना शुरू करे, गुडीज़ देना शुरू करी, एक्सपेंशनरी बजट लेकर आए, तो बड़ा मसला हो गया. IMF ने फिर पैसे रोक दिए. तो फिर नवंबर में इन्होंने बड़ी अच्छी डील करी वापस IMF से कि चलो फिर IMF को लेकर आए. फिर IMF से डील करी, लेकिन फरवरी में फिर वो डील तोड़ दी IMF से. हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी. बिजली के महकमे में हमने एक साल के अंदर पिछले 1072 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान की एक वजारत ख़जाना ने बिजली के महकमे को दिए. वी पेड 1072 बिलियन रुपीज़ टू द पावर मिनिस्ट्री. इन एडिशन दे रैन अबाउट 400 बिलियन रुपीज़ ऑफ circular debt. So that's about 1500 billion rupees there, and whatever the money that you guys paid, which is another 1600 billion rupees. So we spent 3000 billion rupees last year on the power sector. We produce expensive power, but we have the worst distribution system, I think, probably in the world, and the most atrocious bill collection system. So even today, we bill and only collect 83% of current bills. So there are 17% consumers who are getting electricity, but they're not paying bills. And somebody obviously always has to pay. Whether it's circular debt, then the consumers pay. Whether it's directly increasing tariffs, the consumers have to pay. So you guys are paying for whoever is not paying. Or just think about this, one third of the bill electricity is lost. So if 1/3 of the people are not paying, then the 2/3 are paying for the 1/3 here. So that's why electricity is also expensive. Anyway, हम जब आए तो उससे पहले एक और एग्रीमेंट तोड़ दिया गया था फरवरी के अंदर. आपने चीज़ें सस्ती करनी थी, तो फिर IMF को रिवाइव करना लगा. उस वक्त हम 120 अरब रुपया महीने का डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी में दे रहे थे. 120 अरब रुपया कितना होता है कि तकरीबन 40 अरब रुपया लगता है हुकूमत चलाने में, सिविलियन गवर्नमेंट चलाने में 40 अरब रुपया लगता है. तो आप 3 गुना ज़्यादा हुकूमत चलाने का खर्चा जो था, यू वर पेइंग जस्ट इन सब्सिडीज ऑन पेट्रोल एंड डीजल. इसके अलावा होर्डिंग हो रही थी डीजल की, जो मतलब बेईमानियाँ हो रही थी, वो हो रही थी. और हम जब सऊदी अरब से पैसे लेने गए थे, और पैसे लेने गए जाते हैं वो उम्रा साथ करते हैं लेकिन पैसे लेने जाते हैं, ये याद रखिएगा. जब हम सऊदी अरब से पैसे लेने गए थे तो उधर मुझे वजीर ने बताया कि तुम हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हो. हम UAE से सस्ता डीजल और पेट्रोल बेच रहे थे और हम उनसे पैसे भी ले रहे थे. सो थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए और थोड़ी सी अक्ल भी आनी चाहिए. बहरहाल वो बहुत रेजिस्टेंस के बाद हमने 2 महीने बाद जाकर पेट्रोल महंगा करा, और फिर पेट्रोल महंगा करने के बाद IMF आ गई. आपने वादे वहीद किए, IMF को लेकर आए, कुछ यहाँ पे फैसले करे, बहुत ज़्यादा डीमोनाइज मुझे करा गया, लेकिन अल्लाह बड़ा है, कोई मसला नहीं है. बहरहाल जब IMF ने पैसे दिए तो 15 दिन बाद आपने मुझे फायर कर दिया. तो
ٹھیک ہے. تو اب تھنک اباؤٹ فرام آئی ایم ایف پوائنٹ آف ویو کہ یار جب ایک وزیر ان کا آتا ہے جو ہم سے کام کرتا ہے, جس کو تھوڑی اکنامکس آتی ہے, ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس کو ساری سیٹنگ کرتے ہیں, وہ سارے وعدے کرتا ہے, ادھر ادھر سے فون کرواتا ہے, سعودی وزیروں سے فون کرواتا ہے, اور کسی ملک کا نام نہیں لوں گا, آپ سب کروا کے جب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرتے ہیں, آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے, وزیر کو فائر کر دیتے ہیں. مطلب آئی ایم ایف تو یہ سوچے گا نا, سو پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کتنا آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. سو یہ بات درست ہے آپ کی کہ ملک کے حالات مشکل میں ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے صرف اتنی کہ جو ہم نے کیا تھا اس سے تھوڑی سی ملک کے حالات بہتر ہو رہے تھے, لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے میں ریٹیل پہ ٹیکس لگانا چاہتا تھا 3,000 روپے پر منتھ, کہ ایک دکاندار سے روز کے 100 روپے لے لیں, 36,000 روپے سال کے, یعنی کہ اگر نوکری کرتے ہیں اور اگر آپ 3 سے 4 لاکھ روپے کماتے ہیں تو آپ 36,000 روپے سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم اتنا ٹیکس لینا چاہ رہے تھے ایک دکاندار سے. پاکستان میں 22 لاکھ دکاندار ہیں, 30,000 ٹیکس دیتے ہیں. انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, 22 لاکھ میں سے 30,000 ٹیکس دیتے ہیں. اگر یہ بھی آپ مجھے نہیں کرنے دے رہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت مشکل ریفارم ہے, تو پھر یہی حال ہوگا جو بھی ہے. اچھا, لیکن اس میں جیسے آپ نے بات کی نا کہ آئی ایم ایف ان لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو 25 سال سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ زیادہ تجربے کار ہے نا, آپ تو بالکل ابھی 6 مہینے ہوئے تھے آپ کو آئے ہوئے, آپ کیا کریں گے, تو 25 سال والے زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں. چلیں, آپ نے بات کر دی کہ اس وقت معیشت میں کیا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس انٹرسٹنگ, بٹ آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ بیکاز دس سیشن از ناٹ اباؤٹ just the economy, it's about political economy, and political economy is something very, very different. It's about distribution, it's about power, it's about rights, it's about, things of that nature. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آج آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب الیکشنز جب بھی ہوں گے, جو حکومت ہوگی, آپ کی ہو کوئی بھی ہو, وہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائے گی, اور آج نہیں 25 سال اور ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے رہیں گے, ہم کہیں نہیں جانے والے. Because there are certain structures of power, there are certain institutions, there are certain individuals, there are certain families, there are certain elected and unelected, call them the elite, call them the powerful, who are not in a position to let go of their privileges. Now, we can't keep going back to the IMF for the next 50 years, 25 years, over and over again, asking for the same thing, going to Saudi Arabia again, going to whichever countries you want to name. So the problem is not, the economy today is in a serious crisis. I think for one reason is because we are doing the same thing, as I said, doing the same thing again, expecting different results. Why would it be different? The question is, I don't see our economy getting better at all. یہ جو 8-9 بلین انہوں نے پرومس کی پلیج کیا, یہ پتہ نہیں کب آتا ہے, کس سال میں آتا ہے, لیکن یہ دیکھا جائے گا, اور یہ حکومت شاید ہو بھی نہ ہو جب وہ پیسے آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ممکن ہے. سو بٹ یو کانٹ have this, I don't think there's been any change in how we think about our economy. It's کہ چلو اس سے ٹیکس لے لو, اس سے ٹیکس لے لو, اس کو ٹرف دے دو, اس سے پھر یہ سرکولر ڈیٹ دبا دو, بڑھا دو, دبا دو, دے دو, نہ دے دو, ٹھیک ہے. آج چائنا ہمیں پیسے نہیں دے رہا, جو سعودی عربیہ سے مانگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کل یو اے ای سے مانگ. دس از نو اکنامک پالیسی, نہ آپ کی, نہ پی ٹی آئی کی, نہ پیپلز پارٹی کی, نہ کسی پارٹی کی. The people in power, political power, not other, and political power means the military as well, civilian and military elite in political power. What's your plan? What are you going to, you're an educated man, so I can ask you this, but you're also part of the problem because you belong to a political elite, and if you become finance minister again, we are back to the IMF, so it's not working. Absolutely right. Pakistan is not working, and it's nothing to do with IMF or World Bank or China or US. It's completely our fault. And Pakistan doesn't work for Pakistanis. It may not work for the rest of the world, but it's certainly not working for Pakistanis. If you have half of your children not in school, if you have 40% of Pakistani children stunted, another 18% wasted, and another 27 or 28% malnourished, obviously Pakistan is not working. Only 16%, 14% Pakistani children are actually not malnourished or are not undernourished. So that's the reality of Pakistan. Every night millions of kids go to sleep hungry in Pakistan. That's our reality. 60% of Pakistanis have a family income of less than 40,000 rupees. 40,000 rupees, 60% Pakistanis. And that's a family of 6. That's our reality. We produce 55 lakh children every year. That's more than China even now.
That's our reality. That's producing a Faisalabad and Islamabad and Rawalpindi every year. And we have, I would claim this right now, and I can prove this also, argue about it anyway, that we have one of the worst governance in the world. And I'm talking about across all parties, across all provinces, across the federation, we have one of the worst, least effective governance in the world. That is why other countries, I mean, Bangladesh is not a superstar. It's a corrupt, authoritarian government. It is not a superstar by any stretch of imagination, but it has surpassed Pakistan. India is a very imperfect democracy. I mean, look at what's happening to minorities in India, and look at other stuff that's happening. But it has surpassed Pakistan by leaps and bounds. That's because of something wrong with Pakistan, and you talk about this, or you obliquely about the structural issues in Pakistan. It's an elite-dominated society. But all societies are elite dominated. Yes, all societies, but this is elite dominated to the extent of completely having chokehold, and it's not just one elite, different elites controlling different aspects of Pakistan. You have, I mean, let's just start with this, 1,000-point town gorilla, that you have this incredible ingress of the armed forces in Pakistan, because of which politicians are always looking behind their shoulders, and they are not able to have the space to do any meaningful reforms or meaningful improvement. Then you have these, because of this, the politicians become very, they get a siege mentality, so you can only trust your families, for instance. And politics in Pakistan is based on interest and the family values, values of a family and values of interest, and not, for instance, left and right. Like in America, for instance, there is leftist and there is rightist. Nothing of the sort. And those of you who talk about dynastic politics and all that, for instance, a lot of PTI friends talk about this. There is a monarchy in PTI. That's an absolute monarchy as well. So I mean, it's the same thing. It's just that he doesn't have children. Otherwise there is no difference. The word of the leader is the law. So you have these political systems, then you have these businesses which have now over the last 40, 50, 60 years really perfected the art of rent seeking. And they're only selling to Pakistanis. Our businesses are not able to sell abroad. Our businesses are not able to export. Think about this. There are only about 10 million Pakistanis abroad who send money to us. And those are able to send us $30 billion. And this 22 crore Pakistanis, 220 million Pakistanis together can only export $30 billion worth of goods. That's it. $30 billion worth of goods. That's nothing. I mean, we had the same exports as Vietnam in, I think, 1992. Today, I think Vietnam's exports are close to $200 billion. So, I mean, every country you name, I mean, except for, alhamdulillah, Afghanistan, we are getting behind every country. So if you think this is the elite's fault, of course, I will not disagree with that at all. Military elite and the civilian elite and the other sections of the elite, certainly. I think that, one solution is to get rid of the elite. And the elite has worked in many countries. And you see, you're saying that we're not exporting, right? 30 billion is our exports, which is now about only 8.5 or 9% of our GDP. वो कहते हैं exports कभी इतनी बड़ी नहीं, हमारी GDP भी बढ़ गई, उसका एक शेयर बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हमारी सेविंग रेट्स कम होती जा रही है. देखिए, इस वक्त कोई पाकिस्तानी नहीं है, academics, politicians के अलावा उनको तो कुछ और समझ आता है. वो जो कह रहा है कि पाकिस्तान is in severe decline. The word that, is not default, वो तो छोटी बात है, but it's in serious decline. You look at the numbers, you look at, education, health, savings, everything. It's all going down very sharply and going down at a very fast pace. So that's exactly my question, that you're saying that it's these people who are responsible for this. Okay, let's accept that. But then if these people are going to continue to stay in power, you're not going to have any solution. They're going to come back. Elections are just a hurdle which needs to be overcome. The same people will be elected because they'll be voted. But 1 second. So the one way to do is to get rid of this elite and bring about your social change through other mechanisms, through other political parties, as has happened. That's one. And the other is to have a collapse completely. And I think that an economic collapse is in some ways a way forward. And I'll tell you why. Because you mentioned the military.
And I think we talk about, learning from Sri Lanka and Bangladesh. Let's learn from Sri Lanka what they did yesterday. کہ ہم اپنی فوج جو ہے نا 1/3 کم کر دیتے. میں کہتا ہوں آدھی کم کر دیں. ٹھیک ہے. اکنامک کرائسس جب ہوتا ہے ایجپٹ میں, very interesting, Egypt and Sri Lanka are 2 countries at the moment which are being, branded with Pakistan because of the economic crisis. And all 3 of them have one terminal problem called the military. And it's not just military spending, it's DHA as well, right? It's land, it's political power, all those things. This is an extraordinary opportunity, the economic crisis that we have, to try and fix so many of our problems. But you guys are going to be back in power, or somebody like you is going to be back in power, اور آپ کہیں گے Saudi Arabia نہیں IMF. So unless you tackle this problem of, who controls resources and do the same thing differently, we are screwed again. اوکے, سو اس میں 2 باتیں. آئی تھنک آپ کی بات درست ہے. یو نیڈ اے کولیشن موسٹلی آف ینگ پیپل ہو ہیو اے لانگسٹ فیوچر ان پاکستان, جو بہت زیادہ چینجز کرنے پڑیں گے پاکستان میں. آپ کو اسٹرکچر توڑنا پڑے گا. دوسرے ممالک میں یہ اس قسم کے کولیشن بنتے ہیں جہاں پہ گروتھ پاسبل ہوتی ہے. پاکستان میں نہیں ہو رہی, بٹ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. جو آپ نے بات کری ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور آپ نے آرمی کے بجٹ سے بات کری, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ دا ایشو رائٹ ناؤ ان پاکستان از کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ تقریباً 4,500 ارب روپے کا ہوگا. ہماری ڈیٹ سروسنگ بھی اس سال 4,500 ارب روپے کی ہے. دا ایشو ان پاکستان, اب بھی آرمی کا بجٹ 1,500 سے 2,000 روپے, اگر آپ اس میں سے 200 ارب روپے بھی اڑا دیں تو کیا فرق پڑے گا. دا ایشو ان پاکستان ایکچولی دی آرمی کا جو ہے نا, وہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کم از کم, اور لوگ اس پہ مجھے کچھ برا بھی بولتے ہیں کہ پیسوں کا تو صرف ایک پیکیونری ٹرانسفر ہے. آپ نے اکبر زیدی سے لے کر مفتاح اسماعیل کو پیسے دے دے تو فرق نہیں پڑتا ہے, ملک کی جید کم نہیں ہوتی ہے. مجھے جو پریشانی ہوتی ہے وہ انگریس ہوتی ہے کہ جو 2014 سے لے کر جو 2000 ابھی تک جو آرمی کی انگریس رہی ہے, اس کے اندر ملک کے اندر کچھ بہت زیادہ بہتری نہیں آئی ہے, بلکہ اس کے اندر بہت خرابی آئی ہے ملک کے اندر. آپ نے مطلب جمہوری سسٹمز کے اندر جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ آدمی ایکسیپٹیبل ہے, تو مطلب لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, ایک یہ بات ہے. اس کے بعد جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو سیاستدان بھی اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ دے آلسو آر ویری ورڈ اباؤٹ لوکنگ بیہائنڈ دیئر شولڈرز. تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ آج سیاسی لوگ بھی کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی از آن دا ورج آف کولیپس, اور یہاں پہ پنجاب میں ہم نو کانفیڈنس کھیل رہے ہیں. مطلب سیریسلی, مطلب اسمبلی توڑ دو, اسمبلی جوڑ لو. سو آئی مین سیاستدان بھی سیریس تو نظر نہیں آ رہے نا کہ جو پاکستان کی معاشی پرابلمز ہیں. سو آپ کو ایک نیا کولیشن بنانا پڑے گا, لیکن آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خرچے تو ری ڈیفائن کرنے پڑیں گے, آپ کو اسٹریٹجیز ری ڈیفائن کرنی پڑیں گی کہ آپ کو ملک لے کے کس طرف جانا ہے, آپ کو ملک کس طرح آگے بڑھانا ہے, اور کس کا کیا رول ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ کہ آپ کا فیڈریشن جو ہے وہ بالکل فیڈرلزم نامکمل ہے پاکستان میں. آپ نے NFC ایوارڈ میں اتنا صوبوں کو پیسہ دے دیا ہے کہ 500% انہوں نے 10 سال میں تنخواہیں بڑھا دی ہیں, لیکن وہ خود ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے. اور اس کے بعد وہ فیفڈمز بن گئے ہیں 4 صوبائی کیپٹلز کے اندر, اور بہترین ورسٹ پاسبل گورننس ہے. اور آپ کو یہ جو ہے آپ کو صوبوں سے لے کر نیچے فیڈرلزم جو ہے وہ نیچے تک لے کے جانا ہوگا ایک, لیکن آپ کو ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ٹیکسز جمع کریں. جہاں پہ جو خرچہ کر رہا ہے اس کو ٹیکس بھی جمع کرنا پڑے گا. آپ پاکستان کے اندر پورے پاکستان اگر پورا شہر سے کم پراپرٹی ٹیکس جمع کر رہا ہے تو دیٹس ناٹ رائٹ. اگر پورا KP جو ہے وہ 20 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہا ہے, کوئی ایگریکلچر ٹیکس جمع نہیں کر رہے, تو دیٹس ناٹ رائٹ. تو پھر یہ آپ کو چیزیں تھوڑی سی ری جگل کرنی پڑیں گی. آپ کو یو ہیو ٹو سی کہ اگر آپ کے آدھے بچے اسکول نہیں جا رہے تو آپ جتنے بھی اسٹرکچرل چینج کر لیں, آدھے بچے تو جاہل ہی رہیں گے نا. تو اس ڈے اینڈ ایج کے اندر جہاں پہ اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اگر آدھے بچے پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ کیا کر لو گے آپ لوگ, مطلب کدھر یہ ملک جا رہا ہوگا. اور جو بچے پڑھے لکھے ہیں, لیٹ می گیو یو دیٹ اسٹوری آلسو. یہ آغا خان والے جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, ایک بہت 15-17 ہزار بچوں پہ اکراس پاکستان انہوں نے ٹیسٹ کیا, ہر گریڈ کو اس کے حساب سے ٹیسٹ کیا. تو ایوریج اسکور میتھ کا 27 آیا ہے 100 میں سے. ایوریج اسکور سائنس کا 31 آیا ہے. 8ویں جماعت کا بچہ جو تھا وہ چھوٹا سا میتھمیٹکس کا ریشو کا سوال کا جواب جو تھا وہ 20 میں سے 2 بچے دے رہے تھے, اور سائنس کا 20 میں سے 1 بچہ دے رہا تھا.
یہ تو حال کیا ہوا ہے آپ نے. مطلب سیریسلی کوئی بچہ پڑھا لکھا تو نکلتا ہی نہیں ہے یہاں سے. صرف جو آپ کی 2.5% بچے جو ہیں وہ اے لیولز کر کے نکلتے ہیں, 97.5% بچے آپ کے انٹر کر کے نکلتے ہیں. آپ جائیے لمس کے اندر, آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے نا 70% بچوں کی کلاس وہ صرف اے لیول سے آئی ہے. اس کا مطلب کہ وہ 2.5% بچوں کو داخلے مل رہے ہیں. آپ آغا خان یونیورسٹی میں جائیے, اس سے بھی برا ریشو ہے اس کا. 2-3 تو مطلب ایک اور نمبر دیتا ہوں, پاکستان کا نمبر ہائر ایجوکیشن از 140 in the world. No other country with population of more than 100 million is below 50. ہم 140 میں ہیں. سو مطلب تھوڑی سی تعلیم تو دے دو آپ, جتنے اسٹرکچرل ریفارمز بھی کریں, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. مطلب کسی کو پڑھانے میں نہ پڑھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں. نہ بچے کو اسکول بھیج ہی دیا ہے تو پڑھا لو. آدھے سے زیادہ, یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ٹیچرز جو سائنس کے ہیں وہ 10ویں کا سائنس کا پرچہ پاس نہیں کر سکتے. ری جگل سے آپ نے کہا ری جگل سے تو کچھ نہیں ہونے والا. آئی مین دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں ان کی ٹریننگ کر دیں یا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ انسینٹیو دے دیں. پبلک سیکٹر ایجوکیشن جو ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ایٹ آل لیولس. 240 یونیورسٹیز بنا دی ہیں, پتہ نہیں اس میں شاید 10 یا 12 ایسی ہیں جو شاید کچھ کام کی ہیں, باقی دے آر کوائٹ ون کین ٹاک اباؤٹ دا کوالٹی آف ایجوکیشن. وہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں جو صرف 1% سے بھی کم وہاں پاکستانی پہنچتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں تو بلکہ یہ کہوں گا جو آپ باتیں کریں یہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز یہ نظام چلاتے نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا, آزما لیا. اور یہ دا سیم پیپل ہو آر ویری ویل انٹرسٹ, یو اینڈ آئی بلانگ ٹو اے سوشل کلاس which is call it elite, well to do, whatever, we'll send our children to the better schools and wherever they are, the city that we are in, and all the elite does that. So why should we turn around and say کہ ہمیں اسکول ٹھیک کرنے ہیں؟ کون کرے گا؟ نہ فوج کرے گی, نہ آپ کریں گے, نہ حکمران کریں گے, کوئی نہیں کرے گا. تو یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, یہاں سب بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ بہت ہو گیا, ہم مسائل ہی سنتے آ رہے ہیں. اور آپ اگر 1% ٹیکس GST اتنے % سے اتنا کر دیں گے, آپ 3,000 روپے لگانے کی بات کر رہے تھے اس پہ ٹریڈرز پہ, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. یہ 19-20 کا کھیل ہے. اب 19-20 سے بات بہت بڑھ گئی ہے. اب مسئلہ یہی آ گیا ہے کہ unless we think differently and radically, we are not going to change anything. And I don't see that happening in any political party of consequence. The 3-4 big ones, they're not. It's Asad Omar, it's you, it's Shaukat Tareen, it's Ishaq Dar, it's I don't know People's Party کا کون ہے, but حفیظ شیخ آ جائے گا شاید, لیکن یہی گروپ ہے. ٹھیک ہے, so you're not doing anything. And there's the IMF. So the problems are exactly the same, and the way you're trying to solve them are exactly the same. Expecting that somehow more children will go to school, it's not going to happen. نہیں, آپ کی مطلب میں یہ بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے اس کا ہول سیل چینج کرنا پڑے گا. لیکن مطلب شارٹ آف ریولوشن, مطلب کوئی ایرانی ریولوشن والی بات نہیں کر رہا ہوں. مطلب میں کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نے ایک دم چینج کرنا پڑے گا. جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی کا انگریز پاکستان کی پالیٹکس میں زیادہ ہے, اس کو کم کرنا ہے, اس سے زیادہ ریڈیکل چینج پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب پاکستان کے اندر 1958 سے دیکھیں کس نے روکا ہے. آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود یو, یو نو دیٹ. آئی مین آف کورس انگریز سے زیادہ ہی ہے, قبضہ ہے پورا, ٹھیک ہے, پورے پاکستان پہ. لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کون روک رہا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پاور میں ہے کہ وہ جا کے یہ ریفارمز کرے. فوج تو نہیں روک رہی آپ کو. تو آپ دیکھیں, آپ کو نہیں روک رہی کہ اسکولس, آپ نے مان لیا اسکول سسٹم برے ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ سسٹم برا ہے. نو بڈی اسٹاپنگ یو ٹو گو اراؤنڈ ٹو ہیو بیٹر گورننس. آئی ڈونٹ لائک دیٹ ورڈ. آپ کے خیال سے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کی یہ پرائورٹی ہے رائٹ ناؤ؟ نہیں, یہ تو پرابلم ہے. ہم ابھی آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ حکومت کون کرے گا, وزیر اعظم کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا, ان کا یہ مسئلہ ہے. لیکن پھر یہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ لوگوں کا تو مقصد ہی یہی ہے. اٹس آل رینٹ سیکنگ. آل پولیٹیکل ایکٹرز, سویلین اینڈ ملٹری, آر رینٹ سیکنگ. پاور آنا چاہیے, ہمارے پاس ہی آنا چاہیے, اس کا فائدہ بھی ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں سے مطلب ہے وہ لوگ جن کے پاس ہے, لیکن عوام جائے بھاڑ میں, کیونکہ وہ تو ان کو تو چلا دیں گے ہم راستے پہ, ٹھیک ہے, ووٹ دیتے رہیں. بٹ نتھنگ از چینجنگ. سو دیٹ is, so my concern is as an academic that I don't see that change coming, that radical change. So what's stopping you? آپ مجھے یہ بتائیں, what's stopping you, people like you? You're going to be back finance minister one day, or in depending on which party you join, but one day you'll be there, if they let you there join. So because you're a competent, well-meaning, educated person and you have ideas, but آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟
The military is not stopping you doing a lot of things. मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक तरीके है, आपके 3-4 पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, जो इलेक्शंस लड़ती हैं, उसमें से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है उन लोगों से, बाकी लोगों से, लेकिन 12 चलो लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन एक आपकी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह का पाकिस्तान गया है उनमें पार्टीज़ की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो पीछे रह गई हैं, पाकिस्तान आगे निकल गया है। कुछ बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, वो चीज़ें अब आज रेलेवेंट नहीं रही हैं। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है कि 92 के बाद जब नरसिम्हा राव का रिफॉर्म आया, 2004 से 2014 के अंदर कांग्रेस ने बहुत तरक्की की है हिंदुस्तान में, और मोदी ने एक कोalition बनाया है। दिस इज़ नॉट अ फैमिली रन पार्टी इन मोदीज। मोदी ने कोalition बनाया, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी इसके सदर थे, कि जो चलो एंटी मुस्लिम कोalition भी है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडर्स भी हैं उस कोalition के अंदर, बिजनेसमैन भी हैं, और एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, एक आगे की तरफ जा रहे हैं। इकनॉमिक तरक्की तो हिंदुस्तान में हो रही है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा कोalition बना सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हमको मतलब इसके अंदर जो है ना सिर्फ कि तालीम अच्छी करनी पड़ेगी, और बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखें 2000 अरब रुपए हम खर्च करते हैं तालीम के ऊपर, और बच्चों को तालीम नहीं देते। मैं तो एज अ मेमन बिजनेसमैन भी सोचता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि यार तो पैसे ही ज़ाया करने से तो अच्छा बच्चों को घर में ही रख ले। लेकिन सो नोबडी विल एग्री टू दिस, बट सो द थिंग इज कि इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड 2000 बिलियन रुपीज और मोर ऑन एजुकेशन, व्हाई डोंट वी जस्ट एजुकेट द किड्स? दैट वाज माय पॉइंट। लेकिन to your point, there are structural issues in Pakistan. It is possible to form a coalition of people who benefit from changing of the status quo, and you can get votes from that. And so, if for instance, in only an elite of 2-3% of Pakistanis are benefiting from the current, structure, the status quo, then you should be able to form a coalition of Pakistanis, students, farmers, whatever, who will be better off in a different sort of Pakistan, in a differently governed Pakistan, in a differently structured Pakistan, and they should be able to vote. So it is now a matter of some new political forces coming and changing the status quo. This may happen, this may not happen, but it's possible. We just had a new political force which came in, and the status quo has become worse, unfortunately. So, but I mean, of course, I agree with you that there are some young people who have been trying to mobilize, workers, working people, women, activists of all that kind. But they will always be, they are marginal. I won't say always be marginal, that's very pessimistic, but they are marginal at the moment. And it takes decades of hard work and things like that. And I mean, yes, we do need a revolution, whether it's of an Iranian kind, maybe not, but of a different kind. You do need a social revolution, because, and I think that, I mean, the economic crisis or the juncture where we are getting to will force something of that nature. I think there's also this whole problem of the IMF, the moral hazard problem. Okay, IMF bails us out all the time. I wish the IMF stopped giving us money. And if the IMF stops giving us money, that will create a serious crisis where people like you and your friends and others who are in power, who make policy, will have to take certain measures where they fix it. This is the problem, that every time you have a crisis, unfortunately there's Saudi Arabia sitting there, or there's China, or there's UAE. अपने पैर पे तो हम अपने पैसे तो जमा करते नहीं हैं, हम टैक्स लगाते नहीं हैं। आपने कोशिश की, आप पंजाबी नहीं है, तो इस वजह से वो फेल हो गया PMLN की कंस्टिट्यूंसी। वी नो दैट, बिल्कुल PMLN की कंस्टिट्यूंसी है सारे ट्रेडर्स। वो कहते हैं हमसे ₹1 नहीं देंगे। आप वहाँ पे समझते हैं जोड़िया बाजार। If I might just say this, कि सबसे पहला प्रोटेस्ट कराची में हुआ था इस टैक्स के खिलाफ, but continue. जोड़िया बाजार भी कोई कम चले, that's good to know. चले, we are on the same footing. But people are not going to pay tax like this. So I mean, what about something as crazy like land reforms? One doesn't hear about that anymore. And it's been about 50 years. And I'm not talking about agricultural land, which is getting damaged through climate and misuse and things. I'm talking about urban land reform. I mean, there is one gentleman who rules every party, every political party. He's not even in one of them, Malik Riaz, who rules the establishment completely dominance through urban property. He's not taxed. There's a stock market which has, makes billions. People make that. That's not, tax, wealth tax नहीं है. ये तो आपको कौन रोक रहा है? फौज तो नहीं रोक रही ना?
اوکے میں نے ایک کوشش کی تھی میں ایسے ہی میں بتا رہا ہوں دس از ناٹ دی آنسر ٹو یور کوشچن. میں نے ایک کوشش کی تھی کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو ڈیتھ ٹیکس جس کو کہتے ہیں ادھر ٹیکس لگا دو کہ اگر میں مر رہا ہوں تو سارے پیسے میرے جو ہیں وہ میرے بچوں کو نہ چلے جائیں, کچھ قوم کے بچوں کو بھی جائیں, تو آدھے پیسے ڈال دو. لیکن وہ ڈیتھ ٹیکس جو ہے وہ بڑا ذرا سا مشکل ہے. اس ٹائپ کا کوئی ویلتھ ٹیکس ہونا چاہیے کہ آپ فیملی کو بھی گفٹ نہیں کر سکتے. If you die, some money has to go to the society, and you just cannot just give all the money to your children. Hopefully that would also mean that, you know, before I die, then I will give some much my money or most of my money away to cause my own favorite causes, charities, rather than, you know, paying tax. But that didn't happen. But anyway, that's not the answer to your question. You are right that we need a lot of these reforms. Agriculture reform, the land reform is not one of those things. In Punjab, for instance, because the population has grown so fast, 90% of farmers have less than 12 acres. So what are you going to reform? I mean, you know, so urban reforms, mein you need to rethink your land use. You need to come up with new ways. There is no reason why, especially in Sindh, there are so many restrictions, but that's basically just to make money on building permissions and building permits and all that. We need to rethink our cities as well, but that will. Who's going to do that? My question: who's going to do that? I don't think most people will agree with all that you're saying. یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. بھائی آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ پاور میں ہیں, آپ کی پارٹی ہے, آپ کے لوگ ہیں. چلیں آپ نہیں, دوسرے لوگ ہیں. تو the thing is we should. Again, I mean, for how many years we shooting? No, but this is the thing کہ صوبوں میں 4 حکومتیں ہیں, ان کا ایک کمپلیٹ ڈومیننس ہوتا ہے. اور وہ حکومتیں جو ہے, مطلب پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو یہ 11واں یا 12واں دنیا کا بڑا ملک ہوتا. فرام اٹک ٹو رحیم یار خان از اے سیریسلی لانگ ڈسٹینس, مطلب سیریسلی. آئی مین لیکن ہم نے ایک پروونس رکھا ہوا ہے, لاہور سے کنٹرول ہوتا ہے مثال کے طور پہ. سو اب وہ جو ہے مطلب سارے, مطلب اگر کوئی پرمیشن آپ نے ملتان میں بھی بلڈنگ کی چاہیے تو ایونچولی یو ہیو ٹو کم ہیئر اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. مائی پوائنٹ از دیٹ ان کو آپ چھوٹے حصوں میں ڈال دینا. لیٹ اسمال ڈسٹرکٹس اینڈ ڈویژنس کمپیٹ. دیر از اے تھیوری ان امیریکا چارلس ٹیبو کی کہ پیپل ووٹ ود دیئر فیٹ. آئی مین تھنک اباؤٹ دس. ایک سیکنڈ اگر مجھے آپ دیں کہ اگر 2-3 ڈسٹرکٹس ہوں لاہور شہر کے اندر, اور وہ ڈسٹرکٹس کو آپ کہیں کہ آپ پراپرٹی ٹیکس لیں, تو سب ڈسٹرکٹس پراپرٹی ٹیکس لیں گے ٹو گورننس پاسبل, رائٹ. اب ان کے اندر یہ چاہیں گے کہ جتنی پراپرٹی کی ویلیو بڑی ہوگی اتنی پراپرٹی ان کو ٹیکس ملے گا, تو اپنے شہر کو اچھا کریں گے, روڈز رستے وغیرہ اچھا بنائیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زیادہ ٹیکس نہیں کریں گے, کیونکہ اگر زیادہ ٹیکس کریں گے تو جو آدمی کی فیکٹری یہاں لگ رہی تھی, مطلب سندر میں لگ رہی تھی, وہ کہیں اور لگا لے گا. سو لیٹ دیم کمپیٹ ود ایچ ادر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہماری مناپلی گورنمنٹس ہیں, اس لیے یہ برا حال ہے. اگر جب تک آپ کمپٹیشن اس کے اندر نہیں انٹروڈیوس کریں گے یہ اچھا نہیں ہوگا. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی گورننس کتنی بری ہے, تو تھوڑا سا کمپٹیشن اگر ڈال دیں تو اس میں کیا حرج ہے. اور یہ جو آپ کی پھر فیفڈمز ہو جاتی ہیں, جو بھی آپ کا پنجاب کا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے, وہ ساری چاہتا ہے کہ ساری چیز جو ہے وہ اپنے پاس رکھے, ہر فیصلہ اس کے پاس ہو. اس لیے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, کوئی بھی پارٹی, آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی نہیں کرواتا ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن. پی ٹی آئی نہیں کرواتی, مسلم لیگ نہیں کراتی, پیپلز پارٹی نہیں کراتی, کوئی نہیں کراتا. کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ وہ پاور ہی نہیں دینا چاہتے نیچے. آپ نے یہ تو کرنا ضروری ہے کہ نیچے تک پاور لے کے جاؤ. اٹس مچ ایزیئر ٹو اپروچ یور لوکل کاؤنسلر دین اٹ از ٹو اپروچ یور ایم این ایز اینڈ آل دیٹ. ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. مطلب آپ نے چلو اتنے سارے صوبے نہ بنائے, لیکن ڈویژن ڈسٹرکٹس میں آپ تو پاور تو دے سکتے ہیں. یہ چیزیں کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے پھر لیکن ہوتی نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہوگی, یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ایجنڈا ہے بہت اچھا ہے, مان لیا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کرے گا کون؟ کوئی اور. آپ کہہ رہے کمپٹیشن ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک کمپٹیشن تو ہے, اس ہمیشہ آپ لوگ ہار جاتے ہیں, وہ بہت بھاری ایک فورس ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ کمپٹیشن کس سے چاہتے ہیں؟ ان کو اب آپ چاہ رہے ہیں ان کے پاس اور پاور ہو کہ وہ آ کے کہیں اچھا ہم ڈسٹرکٹس بنا دیتے ہیں. آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ ڈسٹرکٹس تو دیکھیں, نہیں ڈسٹرکٹس بنے ہوئے. اچھا اب تھوڑی سی میں وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں سچی بات بتاؤں کہ فوج کا انٹرفیئرنس بالکل ہوتا ہے فیڈریشن کے اندر, بٹ صوبوں کی گورننس میں تو نہیں ہوتا ہے. مطلب کم از کم پنجاب, سندھ اور کے پی میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے, صوبوں میں تو نہیں ہوتا ہے. صوبوں میں کون روک رہا ہے؟ صوبوں میں تو فوج کا قصور نہیں ہے کہ اگر آپ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتے, اس میں تو فوج کا قصور نہیں ہے, وہ تو سیاستدانوں کا ہی قصور ہے نا. اس میں تو مطلب یہ کہ مطلب ان کو بلیم کریں آپ, لیکن ہر چیز کا تو بلیم نہ کریں. مطلب صوبوں کی گورننس کے اندر وہ نہیں ہاتھ کرتے ایکسیپٹ فار بلوچستان. لیکن آپ اگر پنجاب کے اندر گورننس ٹھیک نہیں ہے تو اس میں عمران خان سے پوچھیں کہ عثمان بزدار کو کیوں لگایا تھا, اس میں فوج کا کیا تعلق ہے؟ دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. دیکھیں آپ اگر پتہ نہیں آپ کا کون ہوگا وزیر اعلیٰ کون ہوگا پنجاب کا, وہ ایک فیملی کے چلے آ رہے ہیں, دیٹ ڈزنٹ ہیلپ ادھر.
So that's another thing, that if you, they can, even when you have power, you bring in a group of people who represent certain interests, وہ نہیں کرنا چاہتے. اور local bodies میں ساری دنیا میں یہ ہے, local elections جو ہوتے ہیں, they are often more powerful and that's why that power is not given. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایم پی ایز جو ہیں وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے اب ان کو ناظم بنا دو یا جو بھی چیئرمین بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دو. ان کو احساس ہے کہ ان کا پاور ختم ہو جائے گا, اس لیے نہیں کرتے. سیدھی بات ہے. لیکن وہی بات وہی آ رہی ہے بار بار کہ that we are stuck in a system which does not allow change to happen. There is, the only change that's happened has been decline. Decline is also a change. There has been no progress in Pakistan for the last 20 years. You know, it's just coming down. ٹھیک ہے, بجلی دے دی, فلاں دے دیا, موٹر وے بنا دیا, سی پیک کی کچھ بات کی تھی. These are small things. They're small things. It does not affect. You look at our per capita income. It's falling. And it's falling compared to other countries. It's falling compared to countries which, you know, who were way behind us. Our Human Development Index, our Gender Development Index, every single index is falling. چلو ہمارا تھوڑا بہت بڑھ جاتا ہے, but it's falling. So, you know, this is, we are moving towards a society. آپ نے کہا تھا خدا نہ خواستہ افغانستان. Maybe that's one vision that we have, some people have, and that we are headed that way because nothing is being done. And you can't have the same solutions, attempted solutions, because they're not working. Is it the people who are responsible? Is it the fact that, you know, you haven't thought about it much? But you talk to any political party, you talk to Asad Umar, he's sometimes sensible, he'll say some good things. You talk to Shaukat Tareen, he'll only talk about real estate, so not talk to him. You talk to Hafiz Sheikh, sometimes they'll say some interesting things. You have a lot to say. Ishaq Dar has some ideas, whatever they are. So the thing is that there are people in power who have some ideas that they'd like to bring, but the thing is that in every regard, however we look at every single indicator of Pakistan, except population, is going down. Except population میں ہم دنیا میں سب سے آگے. So اب مطلب دیکھیں اب چلیں, so you and I both agree to the fact that things need to change, right? یہ دونوں اگری کر لیے. اب ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ یا ہم کسی ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو چینج کر سکتے ہیں یا نان ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو بھی چینج کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے اندر بہت ماشاء اللہ کی پاسبلٹی زیرو تو نہیں ہوتی ہے نا, مطلب لائف تو ہوتا ہے. آپ کس طرح چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ مدت بھی اس میں بھی چینج ہو سکتا ہے. اور ہم لیکن اور ہم جمہوری طریقے سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم گیسنگ کہ یو ول اگری ود می کہ بھلے تھوڑا دیر لگے گی, اٹ ول ناٹ بی ایز ایفیشینٹ, لیکن لیٹس جسٹ گو تھرو دا ڈیموکریٹک روٹ اینڈ ٹرائی اینڈ چینج. There's no alternative to democracy, that's for sure. ٹھیک ہے. سو ناؤ اگر ڈیموکریسی کے اندر چینج کرنا ہے آپ نے, سو کیا پھر کریں گے؟ پھر آپ کو ایسی پولیٹیکل ایکٹرس چاہیے نا, پولیٹیکل لیڈرس چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز چاہیے who form a different coalition, who get votes from people who are truly not happy with Pakistanis. 41% Pakistanis want to move out of Pakistan. This is a pied survey recently. It's underrated. It's 40% سے زیادہ, it's 82%. چلیں جو بھی نمبر ہے ٹھیک ہے, لیکن a large number of Pakistanis want to move out. That's 41% Pakistanis. اگر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن جیتی ہیں 36% ووٹ پہ, تو اگر آپ نے ان سب لوگوں کا جو ڈس افیکٹڈ ہیں ان سے ووٹ لے لیے تو کیا بڑی بات ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں, کراچی کے اندر بھی اور آئی تھنک پنجاب کے اندر بھی ٹی ایل پی جو تھی وہ 6 مہینے پہلے جو الیکشنز 18 کے الیکشن سے 6 مہینے پہلے آدھے لوگوں کو یہاں پہ ٹی ایل پی کا نام نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے, جب تک کہ 17 میں انہوں نے دھرنا نہیں کیا تھا تو ٹی ایل پی کا ہم کسی کو نہیں جانتے تھے. اچانک وہ ایک بابا آئے, خادم حسین رضوی صاحب, انہوں نے دھرنا کیا, he became very famous. اچانک is not the right word, but anyway. چلیں ہاں مطلب لیکن انہوں نے دھرنا کیا, آپ سب کو ہم سب کو ان کا نام پتہ چلا. آپ نے دیکھا ہے کتنا انہوں نے مطلب how many votes they got more votes than People's Party in Punjab. So the point is کہ یہ کیا ہے, یہ ڈس افیکشن ہے. مطلب جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کو یا ان کے بیٹے جو ہیں حافظ سعد کو, وہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ people are disaffected from the state and that's why they're turning to these alternatives. اچھا وہ کہہ رہے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. اچھا we have about 10 minutes for questions. یعقوب نے بھی کہا تھا اس میں آپ کولیشن کی بات کرتے ہیں. کولیشن تو مل گئی آپ کی ٹی ایل پی, that's the coalition, that's the alternative. So they obviously are addressing something that exists in our society which you aren't.
And that's the problem, that you guys کے کتنے پلاٹ لے سکتے ہو, کتنے لائسنس لے سکتے ہو, کتنی دفعہ عمرہ کر سکتے ہو, یہ کیا کر سکتے ہو. ابھی 165 گاڑیاں آ رہی ہیں, میں نے سنا ہے, پتہ نہیں مرسیڈیز آ رہی ہے, کون سی آ رہی. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ نکل گیا ہے, اور اس طرف یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی وغیرہ وغیرہ. اینی وے لیٹس ناٹ, بٹ سو این آلٹرنیٹ از بینگ فارمڈ. اینڈ ایز آئی سیڈ, our future seems to be going towards Afghanistan, elected Afghanistan, sadly, but that's what I see. But anyway, let's open some questions. جی پلیز تعارف بھی کرتے ہیں اپنا. میں تعارف کرتا ہوں جی. مائی نیم از فواد حسن جی. ایک کامنٹ جی اینڈ دین 2 questions. ایک تو مفتاح صاحب, ایک اسینشیل کانٹرڈکشن آپ کی بات میں یہ آئی کہ جب آپ نے لوکل گورنمنٹس کی بات کی تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیوالو کریں, لیکن جب آپ نے این ایف سی کی بات کی تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے صوبوں کو چلے گئے. تو دس از این اسینشیل کانٹرڈکشن. دا ایشو از ناٹ گیونگ مور اتھارٹی, فسکل اتھارٹی ٹو دا پروونسز. دا ایشو ان مائی ہمبل ویو از دیٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹیکس ایوری بڈی. پوری دنیا سارے سسٹمز کو ایکسپیریمنٹ کر کے فائنلی ایک چیز پہ پہنچ گئی ہے کہ آل انکمز ہیو ٹو بی ٹیکسڈ اینڈ آل کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکسڈ. ہم انفارچونیٹلی دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے انیکوٹی بھی زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے باقی پرابلمز بھی آ رہے ہیں. سو پائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. صوبوں سے واپس لینا, آئی کین شو یو فرام مائی ایکسپیرینس آف ورکنگ ان دا اسمالر پروونسز, یہ ایک لاسٹ بیٹل ہے. یہ نہ کرنے کی کوشش کریں. اس ملک میں آلریڈی بڑی فالٹ لائنز ہیں, ان کو مزید آگے نہ بڑھائیں. دوسرا زیدی صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ کون ہے جو ایک ایسا آدمی جس کو سب لوگ, جو اس کو کون روکے گا, یو نو ہو, آئی کین شو یو کہ ان پارٹیز میں سے کوئی نہیں روکے گا. اینڈ دوسرا میرا یہ بھی ویو ہے کہ ان پارٹیز میں سے بھی کوئی نہیں روکے گا, اور جو کرنٹ پولیٹیکل اور دوسری ایلیٹس ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں روکے گا. The people who have got up on a Sunday morning to come here and talk about this, they will have to come out to stop this. And this is the only way. اس کے علاوہ غالباً اور کوئی راستہ نہیں. I think they are part of the problem as well. But let's have a couple of other questions. ایک سیکنڈ کے لیے ایک دو اور لے لیں. ایک دو اور لے لیں, because I think we have about 5. کہاں ہے مائک, کہاں ہے مائک؟ I have a question. Please kindly give me the mic. دو لے لیں. مرزا صاحب السلام علیکم. میں عرفان دیر ہوں, جیو نیوز کا سینئر رپورٹر. یہ بتائیے کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو مختلف اکانومسٹ ہیں انہوں نے اپنی سیاسی پارٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں اور صرف وہ جاب سیکر ہیں, ملک کی اکانومی کے لیے کچھ کام نہیں کرتے؟ اور نمبر 2, جب آپ کو پتہ تھا کہ نواز شریف نے الٹیمیٹلی اسحاق ڈار کو ہی بنانا ہے اور ان کی روایت ہے, پھر آپ نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا؟ یہ تو بے روزگار ہے ویسے. Excuse me, sir. My question is from Miftah, sir. Sir, as you talk about the export, like for example, like you said that almost export is the backbone of a country, and except Pakistan, like almost 9% of the economy GDP depend upon the export. So how we should increase our export, and what reforms have been done by you to increase our export, and what should be done in the future? Kindly. اوکے تھینک یو. اچھا, میں صرف فواد کو انٹروڈیوس کر دوں, یہ کہ ہی واز بینگ اے لٹل ٹو ماڈسٹ. فواد ایک زمانے میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اپنی جنریشن کا فائنسٹ گورنمنٹ افسر تھا, اور 2.5 سال بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی چارج کے جیل میں رہے. آپ کے جیسے آپ بھی تھے. لیکن میں 5 مہینے رہا ہوں, یہ 2.5 سال رہا ہے. سو نہیں مطلب ہز کنٹریبیوشن ٹو دس کنٹری از ایٹ لیسٹ 5 times گریٹر. ٹھیک ہے, جو فاصلہ آپ نے بات کی نا, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کم پیسے دیں صوبوں کو یا ڈسٹرکٹ کو, اور ان کو کہیں کہ آپ اپنے پیسے ریز کریں. جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں, اگر کسی کو آپ فری پیسے دے رہے ہیں تو وہ تو خرچ کرے گا, تو آپ اس کو پیسے بولیں گے آپ نے اپنے پیسے ریز کرو. سو گیو دیم دی اتھارٹی, وائی ڈونٹ دے کلیکٹ دیئر اون پراپرٹی ٹیکسز. سو دیٹ واز مائی پوائنٹ. بٹ آئی تھنک دیٹ تھوڑا سا ڈسٹرکٹس کو, ڈویژنس کو امپاور تو کرنا ضروری ہے. جو آپ نے کہا, میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں بھائی, لیکن جو آپ نے کہا کہ ایکسپورٹس کس طرح بڑھنی ہے, تو ایکچولی ایکسپورٹس بڑھنے کا, دیکھیں ابھی جو میں 5 مہینے وزیر تھا, 5 مہینے کے اندر آپ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں تو میں جو تھا وہ ایک مطلب دوسرے دن وزارت کے سیکنڈ ڈے میں ای سی ایل سے نکلا ہوں, اور شام کو دوپہر کو ای سی ایل سے نکلا ہوں, شام کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے, اس کے بعد پتہ چلی ایک بلیک لسٹ میں تھا, اس سے نکلا ہوں, اور رات کو آئی ایم ایف چلا گیا تھا.
ٹھیک ہے, مطلب سیریسلی. اینڈ اس وقت تو جو ہم ایگزسٹینشیل کرائسس کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے تو اس میں کچھ نہیں کر سکا. لیکن اگر آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو امپورٹ ڈیوٹیاں کم کرنی پڑیں گی پاکستان میں سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ کو مطلب آپ کو یہاں پر, میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ ایک 5% مجھے ایڈیشنل ٹیکس لگانا تو کمپنیوں کے اوپر جو 10% ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں, چاہے وہ سویٹ ٹافی بیچ رہی ہوں, چاہے وہ شیمپو بیچ رہی ہوں, چاہے وہ پانی بیچ رہی ہوں. اگر آپ اپنا 10% ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, 5% ایڈیشنل ٹیکس دو گے. تھوڑا سا پریشر بھی ڈالو, یہاں پہ ڈیوٹیاں بھی کم کر دو, لیکن یہاں پر ان کے اوپر کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی رکھو. اگر ایک سیکنڈ کی اجازت ہے, 1960 کے اندر, جب 62 کے اندر, آئی تھنک 60 کی دہائی میں جب کوریا میں مارشل لا آیا تھا تو جنرل پارک نے سب کو ایک ہوٹل میں لے کر آ گئے تھے سارے کورین سیٹوں کو, اور بولا یار اگر تم ایکسپورٹ نہیں کرو گے تو تمہاری کمپنیاں میں بک ویلیو پہ خریدوں گا. اینی فورسڈ ایوری بڈی ٹو ایکسپورٹس, اور ہم کو تھوڑا سا کیرٹ اینڈ اسٹک کرنا پڑے گا. جو آپ کا سوال ہے بھائی, دیکھیں میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں, میں نے اس پہ محنت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا کام بھی آتا ہے معیشت کا, میں جھیل بھی گیا ہوں ادھر, میں کہیں بھاگا نہیں ملک سے, میں بیٹھا رہا ہوں. مجھے بھی آفر تھی کہ بھاگ جاؤ, میں نہیں گیا ہوں. دا پوائنٹ از دیٹ, تو پھر میرا اگر مجھے کوئی پارٹی نے بنایا, میں بڑی عزت دی ہے مجھے, لیکن اٹس اے نیچرل سورٹ آف تھنگ. مطلب اگر میری پارٹی سے آپ پوچھیں کہ جب مجھے بنایا تو ٹھیک ہے, لیکن میرے وزیر بننے سے ایک مہینہ پہلے اگر آپ عام جرنلسٹوں سے بھی پوچھیں کہ وزیر کون بنے گا فائنانس کا, تو میرا ہی نام لیتے ہو نا, کیونکہ سارا دن جب اپوزیشن تھی اور جب سامنے والے بجٹ دیتے تو پہلی اسپیچ تو میں کرتا تھا, پریس کانفرنس تو میں کرتا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر مطلب اس میں کوئی بڑی تعجب کی بات تو نہیں ہے نا, اگر میں ہفتے میں 3 دن معیشت پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ جب میری پارٹی کی حکومت آئے گی تو پھر میں وزیر خزانہ بنوں گا. یہ تو اس میں کیا بحث ہے؟ Let's take a second on, there's a mic there. Ji, Assalamu alaikum. Question for Miftah sir. Sir, fixing the country is not just the responsibility of the leaders. What kind of partnership do you need from the people sitting in this room, the citizens? Kis qisam ki partnership ki zarurat hai in your perspective to move forward? One last question, we've been told we have to end this. 2 minutes وہ کہہ رہے ہیں جی. wherever the mic is, جہاں آپ کو ہاتھ نظر آئے آپ لے جائیں. I don't decide. اس کا جواب دے دیں. السلام علیکم سر, مائی سیلف زین اختر. سر, آئی لائک ٹو نو ایز اے مڈل کلاس پاکستانی, ہاؤ کین وی سیو پاکستان فرام اکانومیکل کرائسس؟ یہی سوال آپ کا بھی جو تھا اور جو بہن نے سوال کیا ایک دم ایگزیکٹلی سیم ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ریشنالٹی تو دکھا سکتے ہیں. اگر کوئی وہ مطلب ایک حکومت, دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, برینڈ کی پرائس بڑھ جاتی ہے, حکومت یہاں پیٹرول مہنگا کرتا ہے, وہ رات کو آتی ہے جیو پہ خبر آتی ہے کہ حکومت نے ایک اور بم پھاڑ دیا پیٹرول کا, ٹھیک ہے, سب لوگ چلاتے او پیٹرول بڑھا دیا مفتاح نے. بھائی جو 30 روپے مفتاح نے پیٹرول بڑھائے تھے وہ کیا اپنے جیب میں لے کے جا رہا تھا, اپنے گھر لے کے جا رہا تھا, وہ حکومت کی ٹریجری میں جا رہا تھا نا. اگر وہ 30 روپے میں نہیں بڑھاؤں گا تو کاسٹ تو وہی تھی پیٹرول کی, کہاں سے پیسے آئیں گے؟ اسٹیٹ بینک نوٹیں چھاپے گا تو اس کا مطلب ہے انفلیشن ہو جائے گا, وہ بھی آپ کے پاس سے پیسے آئیں گے, یا میں کہیں اور ٹیکس لگاؤں گا وہ بھی آپ کے پاس سے پیسے آئیں گے. سو ایک چیز جو ہے نا وہ مڈل کلاس والوں کو, سب کو, پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سوچنی ہے. ٹھیک ہے, آپ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, شہباز شریف, نواز شریف صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ آصف زرداری کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ تھوڑی سی ہیرو ورشپ کم کر دینی چاہیے کہ آپ کا لیڈر ہمیشہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیڈر کی بیگم صاحبہ نے, آپ کے لیڈر نے چوری کری ہے یا جس نے بھی چوری کری ہے, تو پھر اس کے بعد اس بات کو ایڈمٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے یار یہ مجھے پسند ہے لیکن پھر بھی میں ووٹ دے دوں گا, میرے میں بہت عیب ہے لیکن فواد بھائی مجھے پھر بھی لنچ پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, مثال ٹھیک. سو مطلب مائی پوائنٹ از کہ سو ایک تو ہیرو ورشپ کرنا چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا جو ہے نا سیکنڈ اسٹیپ سوچا کریں کہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اس نے پرائز بڑھائی پیٹرول کی, سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے وہ پیسے کا کیا کر رہا ہے. اگر وہ پیسے حکومت میں ہی جا رہے ہیں ورنہ وہ کہیں اور سے لے کر آئے گا, تو تھوڑا سا ریشنل ووٹنگ بھی کرنی چاہیے. چلیں, I'll end thanking Miftah and thanking all of you, but مجھے تو لگتا ہے کہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں اس سے پہلے کہ جب ہم نے بات شروع کی تھی, جب ابھی پتہ چلے کہ واقعی بہت یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں کچھ نہیں کرنے والی, یہ جو اشرافیہ ہے وہ کچھ نہیں کرنے والی, اور یہ نوجوان, آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں ہم بھی اشرافیہ کا ایک حصہ ہیں, لیکن آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ مختلف طریقے سے اس ملک کو دیکھا جائے, معیشت کو دیکھا جائے, خواتین کی اسٹرگل کو دیکھا جائے, اب مختلف ایتھنیسٹیز کی اسٹرگل کو دیکھا جائے. یہ ملک اب نہیں چل رہا, یہ ہمیں ماننا چاہیے. اور اگر ہم یہ نہیں مانیں گے, سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ مانیں کہ یہ نہیں چل رہا, تھنگز آر ناٹ ورکنگ
after so many years, and now we need a corrective. Now that's something that we think about, and perhaps Yaqub next year will have a program on what needs to be done. Thank you all for being here. Thank you, Miftah. Thank you very much. Thank you so much, Miftah sir, and thank you, Sir Zaidi. We'll be starting our second session immediately, and the title for the second session is 50 Years of the Pakistan Constitution.